ایک آدمی کو اپنی بہن پہ شہوت آ گئی، شہوت سے اس کو ہاتھ بھی لگا لیا اور برے خیالات بھی آئے، توبہ کرو، استغفار کرو، آئندہ دور رہو۔ دیکھیں نا، شیطان جو ہے نا یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو مبین۔ پھر جو اس وقت ہمارے گھروں میں اللہ کا ایک عذاب ہے، وہ ڈش ہے اور کیبل ہے اور ٹی وی۔ اس پہ ہماری لڑکیاں بھی لڑکے بھی بیٹھ کے گندی گندی فلمیں دیکھتی ہیں، ان فلموں کے ان پر اثرات مرتب ہو، اور پھر کافر لوگوں نے مسلمانوں کو خراب کرنے کے لیے ایسی دوائیں ایجاد کر دی ہیں کہ اگر عورت استعمال کر لے تو حمل نہیں ہوگا، تاکہ محفوظ ہو کے زنا کرتی رہے، اسے کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اور پھر وہ عورتیں زنا کرتی رہتی، حمل تو ہوتا نہیں۔ اچھا، اب جب شادی ہوگی تو بھی کنواری تو رہی نہیں، بیکارہ تو ہے نہیں، اب کیا کریں؟ اس کا بھی ان نے حل کر دیا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر اندر 2 ٹانکے لگا دیتی اور ایک خون کا بھرا ہوا کپسول رکھ دیتی۔ میاں بیوی جب ملتے ہیں تو سارے کپڑے خون ہو گئے، میری بیوی بڑی پاک صاف ہو، چاہے وہ 100 چوہا پہلے کھا کے آئی ہوئی ہو۔ تو یہ سارا ایک عذاب ہے۔ اس کے بچنے کا حل کیا ہے کہ گھر میں دین نافذ کرو، قرآن نافذ کرو، نماز نافذ کرو، اپنی اصلاح کرو گے تو گھر والوں کی اصلاح ہوگی۔ جو باپ اپنی بیٹی کے سسے کو پتہ ہے رات کو سوتے ہوئے ہاتھ لگائے، اگر اس نے شہوت سے ہاتھ لگایا ہے تو اس کے بیٹے پہ وہ لڑکی حرام ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب تو جناب ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی بہو کے ساتھ زنا کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک آدمی اپنی بیٹی سے زنا کرتا ہے، نکاح اس کا ختم ہو گیا، ہر چیز ختم ہو گیا، ایسے ملعون کے ساتھ بات کرنا یا رہنا یا بولنا جو ہے وہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دور بھی آنا تھا، 6 سال کی بچیوں سے زنا، پھر اپنی بیٹی سے زنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔